ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں. ایک خاص موضوع ہوتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ مختصر وقت میں اس موضوع کا ہم احاطہ کر سکیں. سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا. آج ہمارا موضوع ہے اسلام کا نظام تربیت اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے بائیں ہاتھ پر آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب. آپ کو السلام علیکم اور آپ کا شکریہ. دائیں ہاتھ پہ موجود ہیں ہمارے محترم و مکرم مفتی غلام دستگیر صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم اور آپ کا بھی شکریہ. ان کے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیارے ہمارے مفتی اسحاق مدنی صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اچھا مفتی شاہد صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ غیر مسلموں کا یا اسلام کے ناقدین کا یہ خیال ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف عبادات کی طرف ہی رہنمائی کرتا ہے. یہ معاشرت، معیشت، رواج، کلچر، گھر کے ماحول، تربیت، اس پر اسلام کچھ نہیں کہتا. تو پہلے تو بیسک بتائیے کہ اسلام دراصل نظام تربیت کیسا مروج کرنا چاہتے ہیں، رائج کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. دیکھیں جو نظام تربیت ہے وہ جتنا جامع و مانع اسلام نے انسان کے لیے نظام تربیت عطا فرمایا ہے کسی اور مذہب نے نہیں دیا. بے شک. اور اس میں جن جن جہتوں کی رعایت اسلام نے فرمائی ہے ان تمام جہتوں کی رعایت دیگر مذاہب عالم میں یا جو عاقلین ہیں ان کے ترتیب کردہ نظام کے اندر نہیں ملتی. واہ واہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام. یعنی یہ اعتراض کرنا کہ اسلام صرف نماز کی بات کرتا ہے اور دنیاوی جو دیگر معاملات ہیں اس حوالے سے رہنمائی نہیں کرتا، یہ بغض پر مبنی اعتراض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رہبانیت سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. یعنی آپ قرآن و حدیث کے نام پر جنگل میں جا کر بیٹھ جائیں اور دنیا سے اپنا قطع تعلق کر لیں تو اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے. اور اس پر اگر آپ دلیل طلب کرتے ہیں کہ جی اسلام تمام تر شعبوں میں کیسے تربیت کرتا ہے تو اس پر سب سے بڑی جو مثال ہے وہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی عملی زندگی ہے. واہ واہ. اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور معجزہ بیان فرمایا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ میں تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک حصہ ٹھہرا رہا. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی نبی کریم کی زندگی جو ہے وہ نبی کریم کی نبوت کی ایک دلیل بین ہے. واہ واہ واہ. اس سے بڑھ کر ایک بات جو تھوڑی توجہ سے سمجھ میں آئے گی کہ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں انسان، یعنی آپ کا موضوع جو ہے وہ ہے تربیت انسان. اب انسان کس چیز کا نام ہے؟ تو ظاہراً ایک جسم ہے، دو آنکھیں ہیں، ایک چہرہ ہے، دو ہاتھ ہیں، اس چیز کا نام انسان ہے. صحیح. لیکن اسلام نے ایک مانوی انسان کا تصور دیا. یعنی ایک ہے ظاہری انسان اور ایک ہے مانوی انسان. اب مانوی انسان کون ہے؟ اس میں چار چیزوں کو بیان کیا کہ انسان کے باطن کے اندر اس کی عقل ہوتی ہے، اس کا نفس ہوتا ہے، اس کا قلب ہوتا ہے اور اس کی روح ہوتی ہے. جب تربیت کی بات شروع ہوئی تو اسلام نے آغاز ہی مانوی انسان سے کیا کہ اگر ایک انسان کو اچھا بنانا ہے تو سب سے پہلے اس کی سوچ اچھی ہونی چاہیے، پھر اس کا دل اچھا ہونا چاہیے، پھر اس کا نفس پاکیزہ ہونا چاہیے اور پھر اس کی روح کو جلا ملنی چاہیے. تو ان چاروں چیزوں کو جو بیان کیا ہے وہ دین اسلام نے بیان کیا ہے. پھر اسی طرح تربیت کا آپ نے لفظ ذکر کیا. تربیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو درجہ بدرجہ اس کے کمال تک پہنچانا. تربیت ایک مہینے میں نہیں ہوتی، تربیت ایک سال میں نہیں ہوتی، بلکہ تربیت کے لیے عمر درکار ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی تربیت کے لیے ابتدائی 40 برس اپنی سیرت لوگوں کے سامنے رکھی. اب 40 برس تک اعمال کو سامنے رکھنا اور اپنی سیرت کو بطور مثال پیش کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن ہمارا ایک المیہ ہے اور وہ المیہ یہ ہے کہ تربیت کا جتنا عظیم نظام ہمیں نبی کریم نے عطا فرمایا اور جتنا عظیم نظام قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا، آج ہم نے اسے چھوڑ دیا. ہم
تربیت کا نظام بھی غیروں سے لینا چاہتے ہیں، صحیح، جس کی بنا پر ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے اعتبارات سے فسادات نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں ایک ہی عہدہ ہے، وہ عہدہ آپ تربیتی یافتہ شخص کو دے دیں اور وہی عہدہ آپ غیر تربیتی یافتہ شخص کو دے دیں، عہدہ تو ایک ہی ہے، لیکن اس کرسی پر جب تربیتی یافتہ شخص بیٹھے گا تو وہ لوگوں کے لیے نافع بنے گا، اور اسی عہدے کے ساتھ اسی کرسی پر جب غیر تربیتی یافتہ شخص بیٹھے گا تو وہ لوگوں کے لیے سبب نقصان بنے گا۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر فقدان یہ ہے تمام شعبوں کے اندر کہ غیر تربیتی یافتہ لوگ موجود ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، مربی، یعنی تربیت کون کرے گا؟ اب المیہ یہ ہو گیا ہے شبیر بھائی کہ ہمارے معاشرے میں مربی جو ہے وہ غیر تربیتی یافتہ ہے، جو مربی ہے یعنی جس کا کام تربیت کرنا ہے۔ مثال کے طور پر والدین کو لے لیجئے، والدین کا کام ہے بچوں کی تربیت کرنا۔ کیا آج کے اکثر ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا آتی ہے؟ وہ تربیت نہیں کرتے، مارتے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کی عادات کو خراب کرتے ہیں، بچوں کو ضدی بناتے ہیں۔ بعض اوقات بچے کرائم کی طرف جو جا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے غلط رویوں کی وجہ سے جا رہے ہیں، تربیت کی جگہ مرمت ہو رہی ہے، مرمت ہو رہی ہے۔ اچھا، دوسری چیز ہے کہ جس قوم میں یا جس معاشرے کے اندر علم جو ہے وہ کاروبار بن جائے، اور جس معاشرے کے اندر کردار کا جنازہ نکل جائے تو وہاں پر آپ تربیت کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر مدرسہ تربیت کا مقام ہے نا، کہ یہاں سے تربیت کر کے لوگوں کو نکالنا ہے۔ یونیورسٹی تربیت کا مقام ہے، ایون آپ کا میڈیا تربیت کا مقام ہے۔ رمضان ٹرانسمیشن کو ہم لے لیں کہ جی رمضان ٹرانسمیشن کیوں کی جا رہی ہے؟ تاکہ لوگوں کو تعلیم دی جائے، ان کی تربیت کی جائے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ آج میں یہ بات کر رہا ہوں پاکستان کی، بعض ممالک ایسے ہیں جو بطور مثال ہیں، ان کے مربیین نے اپنا کردار ویسا رکھا جس کی وجہ سے ان کی جنریشن کی تربیت ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جب علم اور تربیت یہ دو چیزیں حصول مال کا ذریعہ بن جائے کہ جی ہمارا بس ادارہ ہونا چاہیے، چاہے ہم اس ادارے کو چلا پائیں نہ چلا پائیں، میرا ادارہ ہونا چاہیے، میرا مدرسہ ہونا چاہیے، تو آپ کے مدرسے سے یا آپ کے اسکول سے یا آپ کے کالج سے یا آپ کی یونیورسٹی سے جو اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہو رہے ہیں وہ کتنے تربیتی یافتہ ہیں؟ آپ نے اپنے کردار سے ان میں سے کتنے لوگوں کو بدلا ہے؟ نتیجہ کیا ہوا کہ آج کا بچہ ہے وہ مسجد جاتا ہے، وہاں پر اسے تربیت نہیں ملتی، وہ مدرسے جاتا ہے، اسے وہاں پر تربیت نہیں ملتی، وہ اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، وہاں پر اسے تربیت نہیں ملتی، پھر وہ ٹی وی آن کرتا ہے تو وہاں پہ بھی اسے تربیت نہیں ملتی، ماں باپ کے پاس جاتا ہے تو وہاں پہ بھی تربیت نہیں ملتی۔ تو نتیجتاً کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ بچہ پریشان ہے کہ میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ اب اس پر ہمارے مربیین کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے تربیت کرنی ہے۔ اچھا، تربیت کس طرح؟ اسلامی نظام کے مطابق۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آج تربیت کے نام پر مختلف ادارے موجود ہیں، کیا ان پر ان میں روح اسلام کے مطابق تربیت ہو رہی ہے؟ ہاں، تربیت ہو رہی ہے، کس چیز پہ؟ بغض پہ۔ تربیت ہو رہی ہے کس چیز پہ؟ حسد پہ۔ تربیت ہو رہی ہے کس چیز پہ؟ کہ اسلام نے لسانی اور علاقائی تعصب سے منع کیا ہے۔ اب ایک اور تعصب پیدا کیا جا رہا ہے، کون سا ہے؟ تنظیمی تعصب، کہ آپ کسی تنظیم سے وابستہ ہوئے تو اس کے اندر آپ کو یہ سوچ دی جائے گی کہ بس ہم ٹھیک ہے، کوئی اور قال اللہ قال الرسول بھی پڑھے تو اس کو بھی سپورٹ نہیں کرنا۔ گھروں میں جھگڑے ہو گئے۔ اچھا، خانقاہوں کا کام کیا تھا؟ تربیت کرنا۔ اب خانقاہوں کے اندر آپ دیکھیے کہ جہاں کا کام تھا تربیت کرنا، ایک تربیت کا مقام ہوتا تھا، وہاں پر لوگوں کو مبغض بنایا جا رہا ہے، بغضی بنایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہم سے وابستہ ہو تو آپ دوسری خانقاہ میں نہیں جا سکتے۔ ایون مقررین میں یہاں تک ہو گیا کہ بھائی مجھے سننے والے ہو تو کسی اور علامہ کو تم نہیں سن سکتے، میرے والے کان ادھر ہی فٹ کر دو۔ ایون یہاں تک ہوا کہ بعض لوگوں کا حال یہ ہوا مفتی صاحب کہ وہ مسئلہ پوچھا، کسی سے مسئلہ پوچھتے تھے روٹین کے اندر، فون نہیں اٹھایا ہوگا، مجھے فون کر لیا، میں نے مسئلہ بتا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد کسی وجہ سے وہ راز فاش ہوا کہ جب انہیں بتایا کہ جی آپ کی کال نہیں اٹھ رہی تھی تو ہم نے فلاں مفتی صاحب کو فون کر کے مسئلہ پوچھ لیا، تو ناراض ہو گئے۔ دیکھیں آپ کہ آپ نے یعنی اتنے، اب میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں؟ جی جی ہاں، اب آپ دیکھیں عاملین کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی میرے پاس روحانی علاج کے لیے آئے تو جی ہاں فلاں کے پاس کیوں پہنچ گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ
بیسیکلی نا شبیر بھائی یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم اتنے کم ظرف اور گھٹیا ہو گئے ہیں کہ جس کی بنا پر ہمیں صحیح شعبہ اور صحیح کام بھی ہضم نہیں ہو پاتا. تو آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم تربیت کو اپنائیں اور ان بنیادوں پر اپنائیں جن بنیادوں پر نظام تربیت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. اور وہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے باطن کو بدلیں گے, اپنے اندر وسعت پیدا کریں گے. آپ کو اسپیس دینے میں موت نہیں آئی, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آج کے دور میں ہمارے ملک کے اندر ہی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام شروع کیا ہے تو میں جتنا ممکن ہو دوسروں کے لیے اسپیس ختم کر دوں تو یہ میری کامیابی ہے. جگہ ہی نہیں دینی, راستہ ہی نہیں دینا. اب وہ دین جس کے اندر اتنی وسعت کو بیان کیا گیا کہ اگر کوئی تمہارا بھائی تمہارے سامنے دکان کھول کر بیٹھ گیا اور تمہارے پاس کوئی خریدنے کے لیے آ گیا اور اس کے پاس نہیں آیا, تو ہمارے اکابرین کا عمل یہ تھا کہ وہ گاہک کو بھیج دیتے تھے کہ میرا اچھا سودا بک گیا ہے, تم اس کے پاس جا کے خرید لو. آپ سوچئے کتنی وسعت کا عالم تھا کہ رزق کو وہاں پر گویا کہ وہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے. تو آج ہماری زندگیوں کے اندر چاہے دین کا نام ہو, ایون سیاست کو آپ لے لیجئے. آپ مجھے بتائیے کہ آج کی جنریشن سیاست دانوں سے کیا سیکھ رہی ہے؟ آج کی جنریشن گالیاں, جی ہاں, بدتمیزیاں, گھروں تک جانا, آڈیو لیک, جو مطلب ابھی پچھلے سالوں کے اندر جو بدتمیزی آئی ہے اس کا تو ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا. اور اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے سامنے والے کو ذلیل کر دینا, اسے رسوا کر دینا, اس کی چیزوں کو لیک کر دینا. ایون ٹاک شوز کے اندر جس انداز میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, تو کیا وہ اس بات کے اہل ہیں کہ انہیں قائد مانا جائے؟ کئیوں کا حال یہ ہو گیا کہ تلاوت قرآن کرنا نہیں آتی, ٹھیک ہے, ان سے تلاوت قرآن کروائے گی, سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے. تو جب آپ کا ویژن اتنا محدود ہوگا, اچھا جب مثال دیں گے نا تو وہ مثال لے کر آئیں گے فلاں بڑے قائد کی, تو وہ جس کی مثال دے رہے ہیں وہ بندہ براڈ مائنڈڈ تھا, اس نے علم حاصل کیا تھا, اس کے اندر رسوخ تھا, اس کے اندر برداشت تھی, اس کے اندر صبر تھا, اس نے ایک اسٹرگل کیا, اس نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا. تو جب آپ اپنے مقابلین کو معاف نہیں کریں گے تو پھر یہ نتیجہ ہے غیر تربیتی یافتہ افراد کی وجہ سے. لوگوں کو چاہیے کہ جن کا شعبہ تربیت کرنا ہے وہ تربیت پر فوکس کرتے ہوئے اچھے نوجوان بچے بچیاں تیار کر کے معاشرے کو دیں, تو ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی. کیا بات ہے, زبردست بات ہو گئی. اور جب میرے والی سیٹ پہ کوئی بیٹھے تو اس کے لیے پہلی تربیت یہ ہے کہ اگر پروڈیوسر کہے بریک پہ جانا ہے تو بریک.